ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ہاروت و ماروت کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت اور ماروت کون ہیں، انہیں زمین پر کیوں بھیجا گیا، اور کیا واقعی انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ بھی ان معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ایک زمانہ میں دنیا کے اندر اور خاص کر شہر بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ جادو کے عجیب اثرات کو دیکھ کر کچھ جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا۔ کچھ لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اعتماد سمجھنے لگے، اور کچھ لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، تاکہ وہ دونوں فرشتے لوگوں کو سحر کی حقیقت سے مطلع کریں اور لوگ جادوگروں کے اتباع سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادوگر کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ بنی آدم کے گناہوں پر فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں بشری خواہشات پیدا کر کے بصورت بشر زمین پر اتار دیا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک زہرا نامی عورت کی وجہ سے وہ فتنہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس عورت نے انکار کر دیا، کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں اختلاف ہے، اور کہا ہاں، اس کی ایک صورت ہے کہ تم بت کی پوجا کرو یا پھر شراب پیو، یا پھر میرے خاوند کو قتل کر دو کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ انہوں نے بت پرستی کو شرک اور قتل کو حقوق العباد کے منافی ہونے کی وجہ سے نہ کیا، البتہ شراب پینے کو ہلکا گناہ تصور کیا اور شراب پینے پر راضی ہو گئے۔ جب ان دونوں نے شراب پی تو مست ہو گئے اور بت کی پوجا بھی کی اور زنا بھی کیا، اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے قتل بھی کر ڈالا۔ اس طرح وہ سارے کام جو زہرا نے کہے تھے ان سے ہو گئے۔ پھر زہرا نے ان سے وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھتے تھے۔ پھر زہرا بھی وہ عمل کر کے آسمان پر چڑھ گئی، اور زہرا ستارہ کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ ان دونوں نے بھی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کیا، مگر معصیت کی وجہ سے وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر آسمان پر چڑھتے تھے، اور وہ آسمان پر نہ چڑھ سکے۔ تو ان دونوں کو معصیت کے نتیجہ میں بطور سزا اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو ہاروت اور ماروت نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، اور اب وہ دنیا میں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ حاکم نے اپنی مسند اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے پاس ایک عورت آئی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تم مجھ سے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی تھی، تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی۔
اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن میں بابل پہنچا دیا۔ میں نے ہاروت اور ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کفر ہے، نہ سیکھ، مگر میں نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں نے جب اس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک نورانی سوار میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ میں نے انہیں آ کر یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھن چکا ہے، اب جا، تو جادو میں خوب ماہر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب سے میں فن جادو میں استاد ہوئی ہوں، اگر میں گیہوں کا دانہ زمین میں داب کر اس کو حکم کرتی ہوں تو وہ اگاتا ہے اور فوراً اس میں سٹا لگ جاتا ہے، پھر فوراً خشک ہو جاتا ہے اور میرے کہنے پر وہ فوراً آٹا بن کر روٹی بن جاتی ہے، مگر میں اپنے دل میں ایمان کے نکل جانے پر شرمندہ ہوں۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ کیا میری توبہ اب بھی قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے جا کر ملو۔ اس عورت کو کسی نے بھی اس کے ایمان کی امید نہ دلائی، البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے ماں یا باپ زندہ ہوں تو جا کر ان کی خدمت کرو، ان کی دعا ہی سے تمہارا ایمان واپس ہوگا۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کا مشاہدہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو عذاب میں مبتلا ہونے کی حالت میں بچشم خود دیکھا اور ان سے گفتگو کی، مگر وہ سب روایات بے بنیاد اور مردود ہیں۔ علامہ الوسیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ بہت سی روایات جن کی ترک کی تعداد 20 سے زائد ہے، کثرت ترک کے باوجود محدثین کی ایک جماعت نے اس واقعے کا انکار کیا ہے، جن میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ اہل اخبار اور آثار نے بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس واقعہ کو ہاروت اور ماروت کے قصہ میں نقل کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ صحت و سقم کے ساتھ وارد نہیں ہوا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ہاروت و ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت نے روایت ذکر کی ہے اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کا مرجع بنی اسرائیل ہے، اور اس قصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد مروی نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کا قصہ بغیر کسی تفصیل کے اجمالاً ذکر ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں، یہ تمام روایات ضعیف ہیں، فرشتے اللہ کے سفیر ہیں اور اس کی وحی پر ایمان ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ امام رازی لکھتے ہیں، یہ تمام روایات فاسد، مردود اور غیر مقبول ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی عصمت بیان کی گئی ہے اور یہ روایات ان کے مخالف ہیں۔ علامہ ابن حیان اندلسی لکھتے ہیں، ان روایات میں کوئی صحیح نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس قصہ کے منکرین پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام احمد، ابن حبان اور بہقی وغیرہ نے اس قصہ کو مرفوعاً روایت کیا ہے، اور حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ واقعہ موقوفاً بھی مروی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی روایات کی تعداد کثیرہ صحیحہ ہیں، جو شخص ان پر واقفیت رکھتا ہے اسے ان کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسند امام احمد ایک مرفوع روایت بطریق نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، جس کی بنیاد پر بعض مفسرین نے اس قصہ کی فی الواقع صحیح و ثابت ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس کے جواب میں ابن کثیر نے کہا کہ یہ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں، اقرب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں بلکہ کعب احبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانہ میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصہ یہودیوں سے سنا کرتے تھے اور وہ بطور حکایت صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کے من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ کعب احبار کے بطور حکایت بیان کیے ہوئے انہی اقوال اور قصوں کو اسرائیلیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جنہیں کعب احبار سے سن کر بعض صحابہ اور تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ واقعات مسلسل نقل ہوتے چلے آئے۔ کیونکہ سننے اور بیان کرنے والے ثقہ ہوتے تھے، اس لیے وہ روایت کے درجہ میں صحیح اور ثابت قرار پائیں، مگر فی نفسہا وہ اقوال اور منقولہ واقعات واقعہ کے مطابق نہ تھے۔
ہاروت و ماروت سے متعلق اس قصہ کی روایات بھی اسی قبیل سے ہیں۔ ابن کثیر نے بطریق سالم بن عبداللہ بن عمر اسانید متعددہ سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ کعب احبار سے سنا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے میں نافع کی یہ نسبت ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ، اسبت اور احفظ ہیں، اس لیے ان کی روایات راجح اور قابل قبول ہیں۔ لہٰذا واضح ہو گیا کہ عبداللہ بن عمر کی جس روایت کو مرفوع کہا جاتا ہے دراصل وہ بھی کعب احبار ہی سے مروی ہے۔ ایسی صورت میں دیگر روایات کی طرح یہ روایت بھی اسرائیلیات ہی میں شامل ہوگی۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہاروت و ماروت فرشتے کسی معصیت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ جادو جو کہ ناجائز تھا پھر ہاروت اور ماروت کیوں سکھاتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں حکمت الہیہ مضمر تھی کہ معجزہ سحر سے ممتاز ہو جائے، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا سحر سے ممتاز ہونا اور ساحروں کو علم سحر سے معلوم ہونا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ظاہر ہوا یہ سحر نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے، اور پھر ان ساحروں کا مسلمان ہونا۔ فرشتوں کا جادو کی تعلیم دینے کا مقصد معجزہ اور جادو میں فرق کرنے کے لیے تھا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہ کر ایمان پر مضبوط رہتا ہے اور کون جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے کفر کرتا ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ انبیاء کی بجائے فرشتوں سے یہ کام کیوں لیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی کام لوگوں کو کفر و شرک سے بچنے کے لیے تعلیم دینا تھا۔ اگر وہ فرشتوں کی طرح سحر کے اعمال کفریہ و شرکیہ کی تعلیم دیتے تو یہ ان کے بنیادی کام کے مخالف ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو مامور فرمایا۔